رسول معظم شفیع اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے: اکثر الصلاة علیہ فی اللیلۃ الغراء والیوم الازہر فإن صلاتکم تعرض علیہ. جمعۃ المبارک کی چمکتی دمکتی راتوں اور جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم تعرض علیہ، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. حصول برکت کے لیے بابا سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہم اس جامع مسجد بہار مدینہ میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیاروں کے اذکار کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ محفل منعقد کی گئی ایک زبردست عاشق رسول الحاج شیخ محمد الیاس صاحب علیہ الرحمہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے. اللہ رب العزت اس محفل کا فیضان انہیں اپنے کرم سے عطا فرمائے. بہت خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنے کرم سے اولاد صالحہ عطا کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، اس کا عمل روک دیا جاتا ہے. لیکن 3 ایسے کام ہیں کہ جن کا فائدہ بندے کو فوت ہونے کے بعد بھی ہوتا ہے. ایک کام یہ کہ بندے نے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا ہو، مثلا کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی نہر جاری کر دی، کوئی سرائے بنا دی کہ جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کو تحریری صورت میں چھوڑ دیا، یعنی مصحف شریف کی صورت میں قرآن مجید کو چھوڑا. بندے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور اپنے بعد جس شخص نے نیک اولاد کو چھوڑا، یہ جو 2 روایات کا ایک خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، او نہر جاری او ولد صالح، یہ جو بھی احادیث ہے ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو تمام کے تمام اعمال کا فائدہ، یہاں تک کہ نیک اولاد کی دعاؤں کا فائدہ بندے کو قبر میں اللہ رب العزت کے کرم سے حاصل ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک بندے کو اس کا نامہ اعمال دکھائے گا. وہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر کہے گا کہ یا رب یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے زندگی میں کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کون کون سی نیکی کی، لیکن بے شمار نیکیوں کا ثواب جب بندے کو قیامت کے دن حاصل ہوگا تو وہ بندہ کہے گا کہ یا رب میں نے اپنی زندگی میں یہ اعمال صالحہ نہیں کیے. تو اسے کہا جائے گا اگرچہ تو نے نہ کیے لیکن تیری اولاد نے تیری طرف سے یہ اعمال صالحہ کیے، تجھے ثواب دے دیا گیا. کئی احادیث صحیحہ ستہ کی ایسی موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم الرضوان کو ان کے والدین کی طرف سے اعمال صالحات کا ذکر اس میں فرمایا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد
اچانک انتقال کر گئے، انہوں نے کوئی وصیت بھی نہ کی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا بالکل، اگر تم ان کی طرف سے صدقہ کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ ایک اور صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد فوت ہو گئے، اب کون سا ایسا عمل کروں جو ان کے لیے باعث منفعت ہو؟ فرمایا جب تو نماز پڑھے تو ان کے لیے بھی نماز پڑھ، جب تو روزہ رکھے تو ان کے لیے بھی روزہ رکھ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان محدثین نظام نے اسے انٹرپریٹ کیا کہ جب روزہ رکھا جائے تو نفلی روزے رکھ کر اس کا ثواب والدین کو ایصال کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے، یا ان کی طرف سے حج اور عمرہ کرنے کا ذکر احادیث میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ اولاد کا والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا والدین کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل ہے۔ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے کہ اللہ رب العزت کسی جنتی کے درجے کو جنت میں بلند کرتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یا رب تو نے میرے درجے کو جو بلند کیا، اس بلندی درجہ کا سبب کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ تیرے بیٹے کی تیرے لیے کی جانے والی دعائے مغفرت کی وجہ سے تیرے درجے کو بلند کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کے اس وصف کو بیان کیا ہے، فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو حالت ایمان پر ہم سے پہلے دنیا سے گزر گئے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کی تربیت ایسے انداز سے کر دیں کہ اولاد جب وہ دنیا میں ہو اس وقت ان کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں اس وقت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اور کہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنی اولاد کو اس قابل بنا کر چلا گیا کہ وہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد نماز کی پابندی کر رہی ہے اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اہل ایمان کی مغفرت فرما جب حساب قائم کیا جائے۔ تو کبھی تو ایسا ہوگا کہ اولاد کی اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی یہ تکرار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی پسند آ جائے رب کو کہ اللہ رب العزت اس بندے کو بھی بخش دے اور اس کے والدین کو بھی بخش دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، امت مرحومہ۔ ہمارے ہاں مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے مرحومہ، جب بھی مرحومہ کا تصور کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون ہوگی جو فوت ہو گئی، لیکن فرمایا میری امت مرحومہ ہے، یعنی مرحومہ سے مراد جس پر رحمت کی گئی ہو۔ مرحوم زندہ بھی ہو سکتا ہے، مرحوم فوت شدہ بھی ہو سکتا ہے، مرحومہ زندہ بھی ہو سکتی ہے اور فوت شدہ بھی ہو سکتی ہے۔ مرحومہ فرمایا میری امت مرحومہ ہے، یہ اپنی قبر میں داخل ہوگی گناہوں کے ساتھ، لیکن جب قیامت کے دن اٹھے گی تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ ہوں گے مسلمانوں کی اس کے لیے دعائے مغفرت کی وجہ سے۔ حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ اپنی کتاب روض الریاحین میں ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، اب خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں ایک قبرستان کا منظر کہ قبرستان کے جو مردے ہیں وہ اپنی قبروں سے باہر ہیں
اور وہ کوئی نور کے ذرات اس قبرستان سے چن رہے ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک نشست پر بیٹھا ہے اور وہ ان سے بے نیاز ہے۔ میں نے اس شخص سے سلام دعا کی اور کہا کہ یہ قبرستان والے اپنی قبروں سے جو باہر آ چکے ہیں، ان کے باہر آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیا چن رہے ہیں جو نورانی ذرات کی شکل میں نظر آتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے جو ایصال ثواب کا تحفہ ہوتا ہے وہ انہیں نور کی شکل میں ملتا ہے، یہ اسے چن رہے ہیں۔ فرمایا آپ کیوں نہیں چن رہے؟ آپ ان سے بے نیاز کیسے ہو گئے؟ یہ سب چننے میں مصروف ہیں لیکن آپ نہیں چن رہے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ فلاں مقام پر مٹھائی کی دکان لگاتا ہے، وہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے بخش دیتا ہے، مجھے ان کے ثواب کی حاجت نہیں ہے۔ آنکھ کھل گئی۔ امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں کہ اگلے دن وہ بندہ اس چوک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک نوجوان وہاں پر چوک پر مٹھائی بیچ رہا ہے لیکن اس کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا تو نام وہی تھا۔ کہا کہ میں روزانہ اپنے والد کو ایک قرآن کا ثواب بخشتا ہوں۔ بات ختم ہو گئی، تصدیق بھی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ خواب دیکھا کہ وہی منظر، وہی قبرستان، مردے اپنی قبروں سے باہر نور کے ذرات چن رہے ہیں، اور اس مرتبہ وہ شخص جو سب سے لا تعلق بیٹھا تھا وہ بھی چن رہا ہے۔ تو اگلے دن جب بیدار ہوئے تو اس مقام پر پہنچے، اس چوک پر پہنچے تو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ عام مسلمانوں کی طرف سے جو ثواب کا تحفہ ہے اس تحفے کو وصول کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تو اولاد کی والدین کے لیے دعائے مغفرت اور والدین کو اعمال صالحہ کا تحفہ دینا، یہ والدین کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کی اچھی سکولنگ کریں، آپ اپنی اولاد کی ایجوکیشن کو اچھا کریں، آپ انہیں دنیا کی کوئی بھی ڈگری دلائیں، کم از کم اس قابل کر دیں کہ انہیں پیورٹیز امپیورٹیز کا، انہیں دین اسلام کے فنڈامنٹلز کا، انہیں بیسک اسلامک بلیفز کا ایسا پتہ ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ کی طرف سے مسجد بنائیں، آپ کی طرف سے مدرسہ بنائیں، آپ کی طرف سے اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تاکہ آپ کے اور میرے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ بعض کتابوں میں آپ کا آتا ہے، بعض کتابوں میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ اور جو مالک بن دینار والا واقعہ ہے یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور باحوال الموتى والقبور میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شب جمعہ میں قبرستان پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف نور ہی نور ہے۔ تو میں نے خیال کیا کہ شاید اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ یہ جو نور تم دیکھ رہے ہو نا مالک، یہ نور ایک مسلمان کی طرف سے 2 رکعت ادا کرنے کا نور ہے۔ ہوا یوں کہ آج جو شب جمعہ ہے، ایک مسلمان، ایک بندہ مومن کا اس قبرستان سے گزر ہوا، اس نے 2 رکعت نفل ادا کر کے ان قبرستان والوں کو اس کا ثواب بخش دیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیا۔ تو یہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت۔ ایک روایت میں ہے کہ جو 27 مرتبہ روزانہ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو ایسا کمال دے گا کہ اسے مستجاب الدعوات کر دے گا، یعنی اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، اور اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس بندے کو بھی بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اسے اپنی عادت میں شامل کرنے کی حاجت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ
جب کسی کے والدین دنیا سے گزر جائیں اور اس پر چند ذمہ داریاں ہیں اپنے والدین کے حوالے سے، زندگی میں خدمت نہ کر سکا، زندگی میں ان کا خیال نہ رکھ سکا، زندگی میں ان کے حقوق کو پورا نہ کر سکا، اب سب سے پہلا حق کیا ہے کہ وہ ان پر نماز پڑھے، یعنی ان کی نماز جنازہ پڑھے، ان کے لیے استغفار کرے، اور جو ان کی وصیت ہے اس وصیت کو نافذ کرے، اس وصیت کو پورا کرے، اور ان کے جو اصدقاء ہیں، جو ان کے دوست ہیں، ان کے جو اقرباء ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتا رہے، تو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو والدین کے فرما برداروں میں اسے اٹھایا جائے گا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کچھ ایسی بنیاد رکھتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ ہمارے لیے یہ باعث منفعت بن جائے، اپنی اولاد کو کچھ ایسا سکھا دیں۔ آج بدقسمتی سے دنیا کے معاملات اور دنیا کے مستقبل کی تابناکی کا تصور اور فکر ایسی لاحق ہے کہ ہم نے صرف اپنی اولاد کے دنیا کے بارے میں سوچا۔ حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ فرمایا یہ سوچیں کہ جب اولاد دنیا سے چلی جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ نے ان کے دنیا کا سوچا، آپ نے ان کے دنیا کے مستقبل کی تابناکی کا سوچا، لیکن یہ بھی سوچ لیں کہ جب اولاد کو بھی دنیا سے جانا ہے کہ اولاد ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کر کھڑی ہو جائے کہ ہمارے رب اس نے ہمیں دنیا میں تیرے دین کی تعلیم نہیں دی، اس نے ہمیں نہیں سکھایا کہ تیری ذات کا تصور کیا ہے، اس نے نہ توحید کا درس دیا، نہ رسالت کا درس دیا، نہ عقیدہ آخرت سکھایا، نہ ہمیں دین اسلام کی بیسک رولنگ سکھائی، ہم تیرے دین سے غافل رہے، یہ ہمیں حرام کھلاتا رہا۔ تو بعض روایات کے مطابق جب اولاد اور گھر والے یہ مقدمہ کریں گے تو بندے کی پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اس بندے کو ایسا مارا جائے گا کہ اس کے جسم کا سارا گوشت چھڑ جائے گا۔ اب جب پہاڑوں کے برابر نیکیاں آئیں گی تو اس کے اہل و عیال وہ نیکیاں لے جائیں گے رب کی بارگاہ سے، یا اللہ تو ہمیں اس کی نیکیاں دلا دے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، اس نے ہمیں تیرے دین کی تعلیم سے نہ آشنا رکھا، یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا، آج اس کی نیکیاں ہمیں عطا کر دے۔ تو روایت کے مطابق اس کے اہل و عیال اس کی ساری نیکیاں لے لیں گے، اب ان کے گناہ اس کے سر ڈال کر اس بندے کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو فرشتے لوگوں کی طرف رخ کر کے کہیں گے کہ لوگوں یہ وہ بد نصیب ہے جو اپنے گھر والوں کی وجہ سے آج داخل جہنم ہو رہا ہے۔ تو ایسا کوئی کام نہ کریں، ہم ایسے کسی کام کی بنیاد نہ رکھیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ گناہوں کا تسلسل ہماری اولاد میں قائم رہے، انہیں ایسے ایکوپمنٹس، ایسے انسٹرومنٹس، ایسی چیزیں گفٹ نہ کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ اس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی والی چیزیں دیکھتے رہیں۔ اگر اولاد کو موبائل دیں، اگر اولاد کو کمپیوٹر دیں، اگر اولاد کو لیپ ٹاپ دیں، اگر اولاد کو آپ کوئی بھی ٹیبلٹ پی سی دیں تو یہ شرط لگا دیں کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی عمل آپ نے اس میں نہیں کرنا، ورنہ یہ گناہ جاریہ کا سلسلہ ہوگا۔ اگر آپ مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے یار یہ سائٹ پر پڑا رہے، جو بھی ٹک ٹاک ہے یا جو بھی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس میں شامل رہے، تو یہ گناہ جاریہ کا سلسلہ آپ نے اس کی بنیاد کو رکھ دیا۔ اب آپ یا میں قبر میں جا چکے ہیں، لیکن جب تک اس کے ذریعے گناہ ہو رہا ہے آپ اور میں برابر کی شریک ہیں اگر دنیا میں راضی تھے۔ مسلمان کو نیکی کا حریص ہونا چاہیے، وہ نیکی کے کاموں کی ایسی بنیاد رکھے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نیکی کا کھاتا بند نہ ہو۔ کسی غریب کو کپڑا پہنایا ثواب مل گیا، کسی غریب کو کھانا کھلایا ثواب مل گیا۔ آج جن کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں ان کی یہ اسپیشیلٹی ہے کہ وہ سارے دن ان کا لنگر الحمدللہ چلتا تھا، اور آج اس کا فیضان ماشاءاللہ ان کی اولاد کو ملا۔ کل میری ملاقات ہوئی ان برادران سے، تو ایک بھائی نے یہ کہا کہ ہمارے ابول بھائی یہ کہتے ہیں
کہ خود بھی کھاؤ، اللہ کے بندوں کو بھی کھلاؤ۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے پوچھا ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ اسلام کی کون سی خصلت اچھی ہے؟ فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر جاننے نہ جاننے والے کو سلام کہنا، یہ اچھی بات ہے، یہ کار خیر ہے۔ اگر والدین کے سارے ثواب کی نیت سے بھی کھلایا جائے تو انہیں بھی اس کا فیضان پہنچے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کھانا کھلانا یہ باعث ثواب ہے، کپڑے پہنانا باعث ثواب ہے، کسی کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنا باعث ثواب ہے۔ ایسا بھی کر جائیں کہ کوئی مسجد بنائے اور کہیں کہ یہ مسجد میرے والد کی طرف سے ہے، یہ مسجد میری والدہ کی طرف سے ہے، یہ مسجد میں نے اپنے لیے بنائی، تو جب تک وہ مسجد رہے گی، اور وہ کب تک رہے گی؟ قیامت تک رہے گی، بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک وہ مدرسہ رہے گا وہ قیامت تک رہے گا، وقف ہو گیا، بندے کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ علم کی شمع کو پھیلایا، وہ تیسرا جو تھا نا حدیث میں کہ جس نے علم چھوڑا، یعنی اپنے نیک شاگردوں کو چھوڑا، علم کی اشاعت کر کے دنیا سے گیا، کوئی کتاب چھوڑ کر چلا گیا، لوگوں کو دین کا درس دے کر چلا گیا، لوگوں کے سامنے دین کی اشاعت کر کے دنیا سے چلا گیا، وہ چلا تو گیا لیکن اس کے بعد یہ شمع علم دین پھیلتی رہی، اس بندے کو قبر میں اس کا فیضان، اس کا فائدہ، اس کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ تو یہ حرص اپنے اندر ہم سب کو پیدا کرنے کی حاجت ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو توفیق دی ہے، کئی بندے ہیں الحمدللہ ہمارے درمیان ایسے کہ جو مسجد بنا دیتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، پوری مسجد بنا دی، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بھی رسول رحمت قاسم جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈھارس کا سامان کیا، فرمایا من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اگرچہ وہ کسی پرندے کے گھونسلے کے برابر بنا دی، یعنی چھوٹی سی مسجد، یعنی کچھ نہ کچھ مسجد میں دے دیا، اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے۔ تو جب بھی صدقہ دیں اپنے والدین کی طرف سے بھی دیں، بچوں کی طرف سے بھی دیں، اور حرص یہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں میرا رجسٹر بند نہ ہو، یہ کھلا رہے، یہ نیت کر لیں۔ آج نیت کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے اگر پکی نیت کر لی، کرتے ہیں نیت، یعنی ایک تو ماشاءاللہ یہاں کئی ایسے حضرات موجود ہیں کہ جنہوں نے مساجد بنائی ماشاءاللہ۔ فہیم الحق صاحب میں نے دیکھا ماشاءاللہ آئے، ہمارے کئی عاشقان رسول حاجی فاروق صاحب آئے، شیخ نعیم صاحب نے بھی مسجد بنائی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک عظیم الشان مسجد، آپ نے کئی مسجدوں میں کنٹریبیوٹ کیا ہوگا اور کرتے بھی ہیں، اللہ رب العزت برکت دے، لیکن ایک یا دو یا تین مسجد اور مدارس ایسے ہوں کہ جو خالصتاً جن پر لکھ دیا جائے کہ یہ مسجد شیخ ثاقب پھول صاحب، ان کے والدین اور ان کے تمام اعزاء و اقربا کے سارے ثواب کے لیے۔ اس کا جو فائدہ اور فیضان ہے نا، یہ تو دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلے گا، اور ہم سب یہ نیت کریں، ضروری نہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں انہیں ثواب ملتا ہے۔ اب آخر میں توجہ سے ایک حکایت، بادشاہ نے مسجد بنائی اور یہ کہا کہ جو مسجد بنا رہا ہوں اس مسجد میں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن، کوئی ڈونیشن کسی کی نہیں ہونی چاہیے، میں نے بنانی ہے۔ مسجد پر صدر دروازے پر بادشاہ کا نام لکھ دیا گیا کہ یہ فلاں بادشاہ کی مسجد ہے۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ یہ جو نام ہے نا یہاں سے اس کا نام ہٹا کر فلاں بیوہ کا نام لکھ دو۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی، سوچا مسجد تو میں نے بنائی، یہ کیا ہو، بیوہ کا نام لکھ دیا گیا۔ بندہ بھیجا جا کر دیکھ کر آؤ، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا وہم تھا، اس میں آپ کا ہی نام لکھا ہوا ہے تختی پر، کسی بیوہ کا نام نہیں ہے۔ اچھا، پھر کچھ عرصے بعد خواب دیکھا
تو یہی کہ اس کا نام ہٹا کر فلاں بیوہ کا نام لکھ دو اس کی جگہ. پھر بندہ بھیجا تو بادشاہ کا نام ہی تھا. تیسری مرتبہ جب خواب دیکھا تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی حکمت ضرور ہے. مسلمانوں کے سچے خواب، ایک حدیث میں ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں. مسلمانوں کے جو سچے خواب ہیں نا، تو وہ بادشاہ خود چلا گیا، دیکھا اس کا نام لکھا ہوا ہے پلیٹ پر. اس نے کہا اس نام کی بیوہ عورت کو بلاؤ بھائی، اس سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں. عورت کو بلایا گیا، کہا کہ تم نے اس مسجد کے لیے کیا خرچ کیا؟ اس بیوہ عورت نے کہا میں تو بیوہ ہوں، غریب ہوں، میں نے تو 1 درہم بھی خرچ نہیں کیا اس مسجد پر. نہیں تم نے کچھ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو خود مفلوق الحال ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا. اب بادشاہ نے ذرا زور دیا کہ کچھ غور کرو، تم نے اس مسجد کے لیے کچھ کیا ہے، ورنہ مجھے خواب ایسے نظر نہیں آتا. اس نے کہا جی اور تو کچھ یاد نہیں ہے. ایک مرتبہ ایسا مسجد بن رہی تھی تو مسجد کے لیے جو سامان لایا جاتا تھا نا، وہ ایک خچر پر لاد کر لایا جاتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ دھوپ میں ایک دن گرمی کے موسم میں وہ خچر بنا ہوا تھا اور اس کی زبان جو پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی تھی. میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے گھر کے لیے سامان لایا جاتا ہے اس خچر پر، پانی اس سے دور ہے. وہ پانی میں نے اس کے قریب کیا تھا اور میں نے کوئی نیکی نہیں کی. تو بادشاہ نے کہا میرا نام ہٹا دو، اس کا نام لکھ دو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو دلوں کا خلوص اور تقویٰ دیکھا جاتا ہے. بہرحال حرص یہ کریں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، نیکی کا کھاتا بند نہ ہو.